بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن نے نیب قانون میں ترمیم کی شکل میں این آر او مانگا۔ سینٹ کے شفاف انتخابات پر اپوزیشن کا دوہرا معیار سامنے آیا۔ ہم شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا واضح موقف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے اپوزیشن کی نیب قانون میں تجاویز پر بریفنگ دی اور بتایا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کرپشن پر نااہلی کی سزا ختم ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کو اپوزیشن کی جانب سے نیب قانون میں مجوزہ ترامیم سامنے لانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی تحریک کا دوسرا مرحلہ بھی ناکام ہوگا۔ اپوزیشن کی تحریک صرف این آر او کے لیے ہے۔ اپوزیشن نے 34 نکات لکھ کر ہم سے این آر او مانگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا مولانا فضل الرحمان نے اثاثے بنائے، انہیں نیب کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو متحرک ہونے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، مافیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو ہر فورم پر بے نقاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے نیشنل ڈائیلاگ کی پیشکش مسترد کر دی۔ کہتے ہیں مذاکرات کا وقت گزر چکا، ہفتے تک دھرنے کا چیلنج کرنا شکست ماننے کے مترادف ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا اب بات اس وقت کی ہوگی جب یہ کٹھ پتلی وزیر اعظم جائے گا۔ لانگ مارچ ضرور ہوگا، مارچ میں غریب اور بے روزگار لوگ شامل ہوں گے اور اسلام آباد پہنچ کر استعفیٰ لے کر رہیں گے۔ حکومت ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہی نہیں۔ ہمارا حکومت عوام کا درد، عوام کا دکھ، عوام کا پریشانی کو محسوس نہیں کر رہے۔ ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا ناراضگی، ان کا نفرت اس نظام سے جہاں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، جہاں ہم تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمارا ملک کا کٹھ پتلی وزیر اعظم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ آپ ان پریشان عوام کے لیے، ان بے بس لاوالس عوام کے لیے جو خودکشی کرنے پر مجبور ہے، آپ ان کے لیے کیا کریں گے، اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، ہم ویلتھ جنریٹ کریں گے، مگر اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جو لوگ آج بے روزگار ہو رہے ہیں اس کا ہم کیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو دس از انف ایویڈنس کہ ہمارا وزیر اعظم اگر اس کے پاس عوام کا مسائل کم کرنے کا حل نہیں ہے، اگر عوام پہ جو بوجھ، غیر ضروری بوجھ اس وقت ڈل رہا ہے اس کو کم کرنے کا اس کے پاس سلوشنز نہیں ہیں، تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، ہمارے پاس عوام کو ریلیف دینے کے سلوشنز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ہمارے دور میں بیرونی پوری دنیا کا فائنینشیل کرائسس کا مقابلہ کر رہے تھے، جب مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کا طوفان چل رہا تھا، تو ہم نے پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ جے یو آئی کے رہنما مولانا محمد خان شیرانی اپنی ہی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہا مولانا خود سلیکٹڈ ہیں، وہ کیسے عمران خان کو سلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں۔ جے یو آئی کے رہنما مولانا شیرانی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں، وہ عمران خان کو کیسے سلیکٹڈ کہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے 5 سال مکمل کریں گے، آنے والے 5 سال بھی عمران خان کے ہی ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی کے مولانا فضل الرحمان پر الزامات کے بعد جے یو آئی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ جے یو آئی کے اجلاس 24 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا، جس میں مولانا محمد خان شیرانی کے مولانا فضل الرحمان پر الزامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ مولانا شیرانی نے فضل الرحمان کے امیر کے چناؤ کے وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اب ان کی سربراہی جے یو آئی سے اچانک ناراضگی سامنے آئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن کی نیب ترامیم مان لیتے تو آج یہ سب آزاد ہوتے۔ ایف اے ٹی ایف بل پر اپوزیشن کے مذاکرات ان کے اپنے لیے تھے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا اپوزیشن ریلیوں کا شوق ضرور پورا کرے لیکن جمہوری حکومت کو گھر بھیجنے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ عوام پہ چھوڑتا ہوں، آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ یہ فیصلہ کریں
کہ آیا یہ NRO مانگ رہے تھے یا نہیں مانگ رہے تھے. تو میں شروع کرتا ہوں. پہلی جو امینڈمنٹ انہوں نے سجیسٹ کی وہ یہ تھی کہ نیب کے قانون کی جو عملداری ہے وہ 1999 سے کی جائے. اس کا اثر یا اس کے بینیفیشری کون ہوتے؟ چودھری شوگر ملز کیس اور جتنے بھی غیر قانونی طور پہ اثاثے بنائے گئے تھے 1999 تک وہ لیگل ہو جاتے اور ساری کرپشن جو کہ 1985 سے 1999 میں ہوئی وہ حلال میں تبدیل ہو جاتی. دوسری، کوئی نیب کا رول نہیں ہوگا یا آفینس نہیں ہوگا اگر تو کرپشن 1 ارب روپے سے کم کی ہے. اس کے بینیفیشری کون ہوتے؟ رمضان شوگر مل، وہ 600 ملین کے قریب کی تھی، یعنی 60 کروڑ کی. رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، جاوید لطیف، کیونکہ ان پہ جو کیسز تھے وہ 1 ارب سے نیچے کے تھے تو ان سے ان کو چھوٹ مل جاتی. پھر منی لانڈرنگ جو تیسری شک تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کو ایز اے تعزیر ہٹا دیا جائے، ایز اے جرم ہٹا دیا جائے. اس کے بینیفیشری کون ہوتے؟ شہباز شریف TT کیس میں، آصف علی زرداری فیک اکاؤنٹ کیسز، چودھری شوگر مل، خواجہ آصف ایسٹس کیسز، فریاد طالپور ایسٹ کیسز. فیصل وافڈا کہتے ہیں مولانا کل کے بجائے آج استعفے دے کر اسلام آباد آئیں. فضل الرحمان گرفت میں آ چکے ہیں اس لیے اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل وافڈا کا کہنا تھا اپوزیشن نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے عوام میں اچھا تاثر جائے. فضل الرحمان کا کردار کیا ہے؟ ان کی ملک کے لیے خدمات کیا ہیں؟ مذہب کے نام پر مکاری اور جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا کو سب سے زیادہ تکلیف پریشانی اس چیز کی ہے کہ اس کی گرفت تنگ ہوتی جا رہی ہے. اب وہ اداروں سے بھاگ نہیں سکتا اور اس کے لیے وہ 2 چیزیں ہمیشہ کی طرح کرتا ہے. ایک، مذہب کا استعمال کرتا ہے جو اس بار ہم کسی طرح ہونے نہیں دیں گے اور یہ سارے مسلمان پاکستانیوں کا رائٹ ہے اور ہم بتائیں گے کہ ہم شہر میں رہنے والے ہیں لیکن ہم بھی اپنے مذہب کے بارے میں اتنا ہی احترام اور اس کے ساتھ پیار اتنا ہی کرتا ہے جتنا عام مسلمان کرتا ہے. کوئی خاص مسلمان نہیں ہے مولانا. نمبر 2، یہ ایک معصوم لوگ جو مدرسوں میں قرآن شریف کی تعلیمات لینے آتے ہیں ان کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بندوقیں پکڑوا کر ان کو سڑکوں پہ لے کے آتا ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کے اوپر، اور اس نے پہلے بھی کیا اور اس کے اندر پھر یہ گولیاں مروا کے ان کو مروا بھی دیتا ہے. تو اب احتساب صرف لوٹ گھسوٹ، ڈیزل کے پرمٹ، اربوں روپے کی زمینیں، کاروبار نہ ہونے کا، نوکری نہ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب ان قتل عام کا بھی ہے جو اس نے پاسٹ میں کیے ہیں. اور جو گنڈا پور صاحب نے بات بتائی، میں آپ کے توسط سے گنڈا پور صاحب کی اجازت سے کہتا ہوں کہ مولانا کی جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو 10 گنا قیمت میں خرید لے اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں اور اپنی قیمت بھی لگا لے. تو دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، کل کے بجائے آج ہی استعفے دیں. یقین ہے PDM سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا نواز شریف ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں رکھتے ہیں، یہ میڈیا کھیل رہے ہیں. عمران خان ایسے قانون ساز کریں گے کہ کوئی کرپٹ نہیں بچے گا. پچھلے سالوں سے اب تک اور 2020 میں جس میں 4-5 سیاستدان 2-3 اپوزیشن کے ہیں اور ان پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا، بتایا گیا کہ اپنی حفاظت کریں، اور جس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان شامل ہیں اور جن کو ہائی الرٹ کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے. باقی اور پاکستان کی سیاست میں مجھے امید ہے کہ ایک پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مثبت بات کی ہے کہ ان کے ضمنی الیکشن کرایا جائیں. اٹس اے گڈ سائن. اور اگر وہ ضمنی الیکشن انہی تاریخوں میں ہوتے ہیں جن تاریخوں میں مختلف ان کی چڑھائی کی کالیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کی سوچ میں آراء کا فرق بھی شامل ہے. اور جہاں تک آپ ان لوگوں کی سیاست دیکھیں، یہ سب لوگ میڈیا کھیل رہے ہیں. ساری دنیا میں خوفناک صورت اختیار کر رہا ہے کووڈ-19. خاص طور پر لندن اور سعودی عرب تمام فلائٹس بند ہو گئی ہیں، اور میں اسد عمر صاحب سے کہوں گا کہ پاکستان میں بھی، میں شاید میٹنگ میں چلا جاؤں، کہ پاکستان میں بھی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ لندن کی فلائٹس بند کر دی جائیں. میں
جو لوگ اس محکمے کو دیکھتے ہیں. باقی اس پارٹی جو ہمارے مخالف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوج اور ججز کے بارے میں ایک کھچاؤ اور تناؤ رکھتے ہیں. کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جس سے انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا ہو، اور کوئی جج ایسے نہیں ہیں قابل احترام جن کے ساتھ انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا. نکلا کچھ نہیں اور نکلے گا بھی کچھ نہیں. انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. بلیٹن میں بات کریں گے. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نااہلی ہو یا کرونا پر سیاست، پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سب سے آگے ہے. بلاول اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کی مہم پر ہیں. معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا دنیا کے عظیم وزیر اعلیٰ جھوٹا استعفیٰ تھما کر امریکہ میں چھٹیوں پر ہیں. سندھ کے عوام بے یارو مددگار ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کی مہم پر ہیں. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مولانا محمد خان شیرانی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا. پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا مولانا شیرانی کی JUI میں اہمیت کو دنیا جانتی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اب PDM سربراہ کو سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے. JUI فضل الرحمان کے اندر اور JUI کے اندر کیا امپورٹنس ہے، کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا وقار ہے اور کیا ڈگنیٹی ہے. سب سے سینئر اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ عزت اور وقار اور احترام رکھنے والی شخصیت مانی جانی پہچانی اور گردانی جاتی ہیں جمعیت علماء اسلام کے اندر. اپنا ایک انٹرویو دے کر گفتگو کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کٹا چھٹا کھول کے رکھ دیا، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے ثابت کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جھوٹوں کے چیف سیکرٹری ہیں. جھوٹوں کے IG تو جو ہے وہ بیگم صفدر روان صاحبہ ہے PDM میں، اور PDM میں جھوٹوں کے چیف سیکرٹری اگر کوئی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صرف اپنی کرپشن اور اپنی بددیانتی بچانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، یہ اس وقت جو ہے وہ بیگم صفدر روان صاحبہ کا اور بلاول زرداری صاحب کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی کسی قسم کا اسلام کے ساتھ اور اسلامی نظام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز مولانا شیرانی صاحب نے جو پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ میں اور میری پارٹی کے سینئر رہنما ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کی سوچ اور فکر اور ان کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے پریڈکٹ کی، بزرگ شخصیت ہے، دیندار شخصیت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ صرف یہی 5 سال نہیں، اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور PTI کی. فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں مولانا شیرانی نے PDM کا پول کھول دیا ہے، حقائق چھپ نہیں سکتے. فردوس عاشق اعوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا PDM لیڈر نے قوم کو مولانا کا اصل چہرہ دکھا دیا. جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے گڈا اور گڈی کو استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی بھاری قیمت وصول کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. کشمیر، فلسطین اور فرقہ واریت بارے پالیسی پر پوری قوم متفق ہے. PDM ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے باغی رکن اسمبلی میاں جلیل شرقپوری نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو اپنا مشروط استعفیٰ بھجوا دیا. کہتے ہیں اگر NA 120، PP 127، PP 128 اور PP 139 کے ارکان استعفیٰ دیں تو میں بھی مستعفی ہونے والی بات پر قائم ہوں. ہمارا 4 کا پینل تھا، ہم نے ایک دوسرے سے ووٹ لیے. میں نے آج شرقپور شریف سے اپنا استعفیٰ لکھ کر اسپیکر صوبائی اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کو بھیج دیا ہے، کیونکہ استعفے دینے کا اثر فورم اسپیکر اسمبلی ہی ہوتا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون بھی مریم صاحبہ کے وعدے کے مطابق 31 دسمبر تک اپنے استعفے جمع کرا دیں، تاکہ ان کے استعفے آ جائیں. تو میں نے اسپیکر صاحب کو یہی لکھا ہے کہ پھر میرا بھی استعفیٰ قبول کر لیا جائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے فوراً اپنے استعفے دے دیں، تاکہ ان کی مثال بناتے ہوئے مسلم لیگ نون بھی 31 دسمبر تک اپنے سچ مچ استعفے دے دیں، تاکہ یہ آر اور پار کی جو گیم ہے یہ آر اور پار ہو جائے. جو نتیجہ نکلنا ہے یہ نکل آئے. سڑکوں کے اوپر افراتفری کا ماحول جو ہے کسی صورت بھی ملک کے لیے مفید نہیں ہے. اگرچہ میری یہ سوچ ہے
کہ جس کو بھی اکثریت ملے اس کا احترام کریں. ووٹ اپنی مرضی سے دیں، لیکن اگر اکثریت ہمارے ووٹ کے برخلاف کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو مل جائے اس کا احترام کرنا چاہیے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی زیادہ ووٹ لے لے اس کو عزت دیں. آج قومی اسمبلی کے اندر اکثریت عمران خان صاحب کے پاس ہے اور صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر اکثریت جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے. تو ہمیں ان کی عزت دل و جان سے کرنی چاہیے تاکہ وہ صوبے کی اور ملک کی اپنے ویژن کے مطابق خدمت کریں. ملک کے اندر افراتفری کا ماحول. اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے ارکان اسمبلی سے 2 روز میں استعفے مانگ لیے ہیں. نون لیگ نے ارکان کو 31 دسمبر کی بجائے 23 دسمبر تک استعفے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. پنجاب اسمبلی سے استعفے جمع کرانے کے لیے 15 رکنی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے. جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ارکان اسمبلی سے 2 روز میں استعفے مانگ لیے ہیں. نون لیگ نے ارکان کو 31 دسمبر کی بجائے 23 دسمبر تک استعفے جمع کروانے کی بھی ہدایت کی ہے. پنجاب اسمبلی سے استعفے جمع کرانے کے لیے 15 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہے. بلیٹن میں واپس آئیں گے بریک کے بعد. کوشش ناکام بنا دی ہے. مقابلے کے دوران ایک جوان نے فرائض نبھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے. لاڑکانہ کے علاقے باقرانی میں پولیس نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. مقابلے کے دوران ایک جوان نے فرائض نبھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اس موقع پر ایس ایس پی لاڑکانہ نے شہید جوان کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ شاہراہوں کو محفوظ بنانے والے پولیس جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے. سوات کے سیاحتی مقام معلم جبہ میں پہلی بار سنو فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. ملک بھر سے سیاح روایتی کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے. دیکھتے ہیں لال شیر خان کی رپورٹ. سردی ہو اور پھر بلندی پر ہو تو دل کچھ کہنے کو کرتا ہے. سطح سمندر سے 9200 فٹ بلندی پر واقع معلم جبہ سوات میں آج کل ہر سو سپیدی چائی ہوئی ہے، جہاں پر گزشتہ روز سنو فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کرایا گیا، جس میں مختلف قسم کے کھانے سجائے گئے. اور یہاں فوڈ فیسٹیول ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. پہلے بچے اوپر گئے، وہاں سے ہم لوگ ابھی آئے ہیں اور فوڈ فیسٹیول ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. فوڈ فیسٹیول بہت اچھا ہے. یہاں کا سردی بہت زیادہ ہے، ہمارے کراچی کے حساب سے بہت زیادہ سردی ہے. فیسٹیول بہت اچھا. سنو فوڈ فیسٹیول کے موقع پر سیاحوں اور مقامی لوگوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ بلند ترین چیئر لفٹ کی بھی مزے لیے اور خوب ہلا گلا کیا. سوات میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے آئے روز سیاحتی مقامات میں اس طرح کے ایونٹ منعقد کرانے میں عوام خوب دلچسپی لے رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ لال شیر خان، بیورو چیف، ٹی وی ٹوڈے سوات. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ مہراب پور میں مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستانی آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا معائنہ بھی کیا گیا. مہراب پور میں مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان کے تعاون سے فری آئی کیمپ کا انعقاد تعلقہ اسپتال مہراب پور میں کیا گیا. کیمپ کا افتتاح سرپرست اعلیٰ عبدالمجید آرائی نے کیا. اے سی مہراب پور اظہر حسین لغاری، ڈی ایچ او نوشہرو فیروز، ڈاکٹر مظہر علی کلہاڑو اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. کیمپ میں کراچی کے مشہور آئی سرجن ڈاکٹر خلیق الرحمان اور ان کے ساتھی ڈاکٹروں نے 3 دن مسلسل کیمپ میں مہراب پور سمیت ضلع بھر کے شہری اور دیہی علاقوں سے آئے ہوئے سینکڑوں مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا. خانپور مہر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. اے ایس پی گھوٹکی جہاں داد اکرم نے عوام الناس کے مسائل سنے اور ان کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی. خانپور مہر ضلع گھوٹکی پولیس کی جانب سے خانپور مہر تھانے میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. کھلی کچہری میں اے ایس پی گھوٹکی جہاں داد اکرم اور ایس ایچ او انسپیکٹر محمد مٹھل کھکھرانی نے تاجروں اور شہریوں کی تمام شکایات اور مسائل کو سنا اور حل کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی. آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں سول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر کلیم اللہ میمن پر نامعلوم مسلح افراد کا حملے میں ایم ایس شدید زخمی ہو گئے. ڈاکٹروں
کا वाक़े पर शदीद एहतजाज। खैरपुर के सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर कलीम उल्लाह की ऑफिस में 10 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। MS पर हमले की सुनकर बड़ी तादाद में डॉक्टर जमा हो गए। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले ने एहतजाज किया और मुलजमान के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए IGC सिंध से मुलजमों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी किया है। मातली में सुई गैस 3 माह से नायाब है और शहरी मुश्किलात का शिकार है। शहरियों की जानिब से गैस की अदम फरहमी के हैदराबाद बदीन और बाईपास रोड को ब्लॉक करके धरना दिया गया है। मजीद तफसीलात देखते हैं मातली से चौधरी ताहिर यासीन कंबो की इस रिपोर्ट में। तहसील मातली जो सुई गैस जैसी कुदरती मादनियात से तो माला माल है, लेकिन मातली के अवाम ही सुई गैस से महरूम हो गए। गुज़श्ता 3 माह से मातली में सुई गैस की अदम फराहमी से इलाका मकीन तंग आकर सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों की जानिब से मैन हैदराबाद बदीन बाईपास ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। गैस जी हथरा लोड शेडिंग कई वजह है मातली में माण्हुनि खे ॾाढो परेशान गुज़िरियल 3 महीननि खां ॾाढो परेशान कयो वियो आहे। मातली जो माण्हू हिननि गैस जे बहरान जे करे ॾाढो परेशान है। गैस की वजह से बहुत परेशान है। बच्चे वगैरह सब ऐसे ही बगैर नाश्ते के जाते हैं और हमारा पूरा मन एहतियात है, अभी इस एहतियात को हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम अगर सुबह उठते नाश्ता भी नहीं करते, फ्रेश भी नहीं होते, ऐसे निकल जाते हैं। ये क्या सिस्टम है यहाँ का? कुछ सिस्टम हमें समझ में नहीं आता। अगर हम मुजाहरे करते तो फिर बोलते हैं यहाँ पे ये करके मुजाहरे करके बैठे हैं, ये कर रहे हैं, कभी वो करें। भाई तुम आओ हमारे से बातें करो, हम बैठे हुए तुम आओ। इनने सुई गैस इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारों से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी जानिब हैदराबाद बदीन बाईपास से पैदल मार्च की सूरत में सुई गैस ऑफिस का घिराव भी किया गया। सुई गैस इंतज़ामिया की जानिब से 1 हफ्ते में मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई गई है, जबकि शहरियों की जानिब से 1 हफ्ते में मसाइल हल न होने की सूरत में शटरबंद हड़ताल का इंदिया भी दिया गया है। कैमरामैन राजेश कुमार के हमरा चौधरी ताहिर यासीन कंबो, TV टुडे न्यूज़। कोट अद्दू से मीर आसिफ खान दस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी DJ खान डिवीजन के डिवीजनल सदर मुंतखब हो गए। सूबाई सदर मखदूम अहमद महमूद ने उनकी तकर्री का ऐलान किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अजहर अमीन से। जी अजहर बताइएगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना ज़्यादा एतमाद किया और अहम तरीन ओहदा फ़रज़ मुझे दिए। इंशाअल्लाह मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना हिम्मत और हौसला दे और मैं पार्टी के उस पर पूरा उतरूँ, एतमाद पर पूरा उतरूँ और इंशाअल्लाह तमाम ओहदेदारान और वर्कर्स को साथ लेकर चलूँगा, डिवीज़न के तमाम दोस्तों को। ननकाना साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन एमरा जिला ननकाना के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। चौधरी मोहम्मद रिजवान बिला मुकाबला सदर, मियाँ वहीद कैसर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में अली रजा मलिक फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारों को ब्यूरो चीफ TV टुडे राय शाहनवाज भट्टी ने मुबारकबाद दी और मिठाई भी तकसीम की। राय शाहनवाज का कहना था कि नए 9 मुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद रिजवान जिला भर के सहाफियों को एक प्लेटफॉर्म पर साथ लेकर चलेंगे और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस मौके पर सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर आबाद शहराजी की हिदायत पर कबीरवाला शहर के दरीना सेवरेज मसाइल हल होने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी का स्टाफ सेवरेज लाइनों की सफाई करने लगा। डिप्टी कमिश्नर के दौरा कबीरवाला के बाद मसले का हल निकालने के लिए पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल कमेटी के टेक्निकल अफसरान मुलाजमीन पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी की तजावीज़ की रोशनी में सेवरेज के मसाइल ज़दा इलाकों में काम शुरू किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि कबीरवाला शहर के सेवरेज मसाइल हल करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। दरिया चनाब के किनारे बने फिश पॉइंट पर खरीदारों का रश बढ़ गया है, जिसकी वजह से दरिया चनाब की ताज़ा मछली की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद देखते हैं चन्योज से नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में।
چنیوٹ کے شہریوں نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دریائے چناب کے کنارے بنے مچھلی پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی ہے۔ ان مچھلی پوائنٹ پر فنگر فش، روہو فش، گلفام فش، سلور فش اور دیگر اقسام کی مچھلی دستیاب ہوتی ہے، جسے کھانے کے لیے شہریوں کی ایک بڑی تعداد ان فش پوائنٹ کا رخ کرتی ہے۔ شہری کہتے ہیں دریائے چناب کی مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دریائے چناب کی تازہ مچھلی لذت اور ذائقہ سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر شہروں سے لوگ اسے کھانے کے لیے دریائے چناب کا رخ کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ایم تبسم کے ساتھ ناصر چودھری، ٹی وی ٹوڈے نیوز، چنیوٹ۔ دادو میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار، شہری آمد و رفت کے لیے گھنٹوں تک انتظار کرتے رہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں عوام کے لیے مشکلات کا باعث بن گئی۔ ٹریفک پولیس منظر عام سے غائب، انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت، عوام ریلیف منتظر، غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ۔ دادو شہر میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار، شہری آمد و رفت کے لیے گھنٹوں تک انتظار کرنے پر مجبور۔ ضلع انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت نے عوام کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ شہر کی مین سڑکیں، سبزی مارکیٹ، شاہی بازار، ریشم گلی سمیت دیگر سڑکوں پر دکانداروں کی من مستیاں، دکانوں کے آگے ریڑے کھڑے کر دیے گئے، جس کے باعث ٹریفک جام ہونا روز کا معمول بن گئی اور شہر کے مین شاہراہوں پر جگہ جگہ کھڑی چنگچی رکشوں کی وجہ سے آئے دن ٹریفک معطل ہونا معمول بن گیا ہے۔ سوات میں پرورش کمپلیکس عالم گنج میں جامع مسجد کی سنگ بنیاد اور بچوں کی سالگرہ کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مہمانان گرامی نے پرورش کے لیے گراں قدر عطیات کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ پرورش کمپلیکس میں پروقار تقریب انجینئر محمد اکرام جاوید کی زیر صدارت اور محمد نعیم اللہ کی میزبانی میں منعقد ہوئی۔ پرورش کے پھول سے بچوں کی موجودگی اور مہمانان گرامی کے قابل قدر گفتگو نے ماحول کو بھی حسین بنا دیا۔ مٹیاری بھالہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کھنڈو کے گھر پر چھاپہ مار کر ضلع مٹیاری میں مین پوری سمیت دیگر منشیات فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ منشیات فروش نعیم ضلع بھر میں مین پوری اور منشیات فروخت کرتا تھا، جس پر چھاپہ مار کر پولیس نے ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے کی منشیات مین پوری میں زیر استعمال سامان حراست میں لے لیا، جبکہ ایس ایچ او حالہ ٹھارو خان کی مدیت میں ملزم پر مقدمہ درج کر کے لاک اپ کر دیا گیا ہے۔ وزیر یاور بخاری کو صوبائی وزارت ملنے کے بعد اپنے حلقے میں آمد، حلقہ عوام کا خوشی کا اظہار، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ ممبر پنجاب اسمبلی اٹک حلقہ پی پی 1 یاور بخاری کے صوبائی وزیر بننے پر آبائی حلقے میں آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر کے اپنے گھر آمد پر حامیوں نے خوب جشن منایا۔ اس موقع پر حامیوں کی جانب سے شہر میں لگے ہولڈنگ بورڈ پر استقبالیہ ویلکم بینر آویزاں کیے گئے۔ اس موقع پر نو منتخب صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ میری منسٹری سب کے لیے منسٹری ہے، میرے دروازے عوام کے لیے پہلے کی طرح ہمیشہ کھلے ہیں۔ معروف انٹرنیشنل باکسر عامر خان کا آزاد کشمیر کے شہر ڈڈیال کا دورہ۔ عامر باکسر نے ڈڈیال میں نجی فری اسپتال کا افتتاح بھی کیا۔ دورے کے دوران عابد ویلفیئر ٹرسٹ اور اے کے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے اسپتال کا بھی دورہ اور عابد ویلفیئر ٹرسٹ اور اے کے اسپتال میں فری میڈیکل سٹور کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر عابد باکسر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ بہت بڑی تعداد میں برطانیہ اور دیگر ممالک میں رہائش پذیر ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ تاریخ وطن کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ واربٹن شہر میں 13 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے میگا منصوبے پر کروڑوں روپے کی کثیر لاگت خرچ کرنے کے باوجود 4 سال گزر گئے، نہ منصوبہ مکمل ہو سکا اور نہ ہی شہر کا سیوریج نظام درست ہو سکا۔ گلی محلوں اور مین گزرگاہوں پر ہر وقت پانی جمع ہونے پر شہریوں کے آئے روز احتجاج جاری۔ اس منصوبے کی تکمیل کے معیار میں مقدار اور وقت کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ منصوبے کے پیسے اپنے چاہنے والوں کو نوازنے کے لیے دیگر کاموں پر خرچ کر دیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث اسکول تو بند کر دیے تو دوسری جانب نواب شاہ کے علاقے جام صاحب میں سرعام مرغوں کی لڑائی کے میل جاری۔ انتظامیہ اور پولیس خاموش تماشائی، کرونا SOPs کی دھجیاں اڑائی جانے لگی۔ نواب شاہ کے علاقے جام صاحب میں حکومتی پابندیوں کے باوجود مرغوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے کا جوبہ جاری ہے۔ بے پناہ رش، پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ مرغوں کی لڑائی میں سندھ بھر سے جواری آئے ہوئے ہیں، جس کے باعث کرونا وائرس پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔
تھانہ راجہ رامپور پولیس آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تھانہ راجہ رام پولیس اور موٹر وے پولیس کی مشترکہ کارروائی سے موٹر وے M5 پر لگے لاکھوں روپے مالیت کی فائننسنگ تار اور جالیاں چوری کرنے والے ظفری گینگ کے سرغنہ ظفر سمیت 4 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے راؤ طاہر خالد کی اس رپورٹ. تھانہ راجہ رام پولیس اور موٹر وے پولیس کی مشترکہ کارروائی سے موٹر وے M5 پر لگے فینسنگ تار اور جالیاں چوری کرنے والے ظفری گینگ کے سرغنہ ظفر سمیت 4 ساتھیوں الطاف، عماد اور نویل کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 8 بنڈل فینسنگ تار، جالیاں اور 1 لوڈر رکشہ، 2 ریپیٹر، 2 پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں. SDPO سرکل شجاع آباد جاوید سخا اور DSP موٹر وے مسرور چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 75 سے 77 لاکھ روپے ہے، یعنی انتہائی قیمتی ہے، لیکن جو لوگ اس کو چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں وہ اس کو کباڑ کے ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. یہ کباڑیے ہیں، ان کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری اس جو بیسیکلی اس سی پیک کے ساتھ ایک آپٹک فائبر بھی بچھایا گیا. یہ ہے بیسیکلی کمیونیکیشن کے لیے، انٹرنیٹ کی ٹریفک کے لیے یا ادروائز کمیونیکیشن جو کہ تھرو چائنا اور گوادر تک اور ہمارے جو پورٹس ہیں ایون کراچی تک یہ بچھائی جائے گی. بچھا دی گئی ہے، رادر آلریڈی سکر تک تو بچ گئی ہے. ہم سب لوگوں کی ہے. سی پیک اور خاص کر ملتان سکر جو ہے وہ اس پورے پروجیکٹ کا پرائم ایک سٹیٹ آف دا آرٹ روڈ ہے اور سب سے بڑا سیکشن ہے سی پیک کا ملتان سکر. تو چند ناقبت اندیش جو لوگ تھے انہوں نے اس فینس کو چوری کرنا شروع کیا. میں نے جواز صاحب سے مطلب ہماری میٹنگز ہوئیں، انہوں نے ممتاز قریشی صاحب کو کہا، انہوں نے ٹیمیں تشکیل دیں. الحمدللہ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ نہ صرف وہ چور پکڑے برآمد کیا. ادھر پھول نگر DPO قصور عمران کشور اور DSP پتو کی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن. بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے سرغنہ کے 5 ملزمان گرفتار، قبضہ سے مسروقہ مال اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا. DPO قصور عمران کشور اور DSP پتو کے اکرام خان کی خصوصی ہدایت پر SHO سٹی رانا سہیل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا، جن کی شناخت بین الاضلاعی بشیر اور فوجی اوڑ گینگ کے ساتھی کے نام سے ہوئی، جن کے قبضے سے جدید اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے.